اب ان سے کوئی بات چیت کی گنجائش نہیں ہے. یا آپ ریاست کی ول کے آگے سبمٹ کریں اور ادروائز وی آر ہیئر اینڈ وی آر اسٹینڈنگ اینڈ وی آر فائٹنگ. دی ایلیٹس, دی سردارز, پارٹ آف دیم, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ آل آف دیم, who think کہ یہ جو اسٹیٹس کو ہے دس مسٹ بی مینٹین, کہ غریب کا بچہ نارمل سٹیزن پڑھے نہ, ترقی نہ کرے, کیوں؟ وہ میرا غلام رہے. سو دے آر دی پرائم موورز آف دس terrorism. The second issue is the desire for appeasement. ہم یہ کہیں گے کہ بلوچستان تو ہاتھ سے نکل رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, آئے ہم سے بات کریں, talk with us, ہمیں اپیز کریں جس طرح آپ پہلے کرتے آ رہے تھے. No more. We don't want to talk to you. We'll talk with the actual stakeholder which are the people of Balochistan. بلوچستان کا بنیادی مسئلہ وہاں کے سردار اور ایلیٹ طبقہ ہے. سردار اور ایلیٹ کلاس بلوچستان کی ترقی کے خلاف ہے. سردار اور ایلیٹ طبقہ کہتے ہیں غریبوں کے بچے پڑھتے کیوں ہیں. بلوچستان کے سردار لیویز کو ذاتی فورس سمجھتے ہیں. یہ لوگ کاروبار کے نام پر منشیات اور ڈیزل کی سمگلنگ کرتے ہیں. انہیں روکتے ہیں تو دہشت گردی کرانے کی دھمکیاں دیتے ہیں. ہم اب بلوچ سرداروں اور ایلیٹ سے نہیں, عوام سے بات کریں گے. پاک فوج کا واضح پیغام. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کہتے ہیں دہشت گردوں سے بات چیت کی کوئی گنجائش نہیں. دہشت گردوں کو ہتھیار ڈالنا ہوں گے یا ہم انہیں ختم کر دیں گے. بلوچستان سے متعلق پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ حالات خراب ہیں. جن مسنگ افراد کی فہرستیں دی جاتی ہیں وہ کہیں لڑائی میں مارے جاتے ہیں. رواں سال ملک میں 40,000 سے زائد آپریشنز کیے گئے. بلوچستان میں 31,000 سے زائد, خیبر پختونخوا میں 7,000 سے زائد کارروائیاں کی گئی. آپریشنز میں 2,084 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا. دہشت گرد حملوں میں زیادہ تر افغانی ملوث نکلے. طالبان رجیم دہشت گردوں کی مدد کر رہی ہے. بھارت اور افغانستان کا مشترکہ ایجنڈا صرف دہشت گردی ہے. بھارت کی 300 سے زائد بوگس ویب سائٹس بلوچستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے. غیور بلوچوں کی ملک سے محبت. گودی میڈیا کے پروپیگنڈا شواہد بھی میڈیا کے سامنے پیش کیے. داخلہ صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے, بالکل ان کا یہ پرسنل اوپینین ہے, اینڈ وی ڈونٹ کمنٹ آن دیس تھنگس. ہاؤیور گڈ گورننس از کیو ٹو سیکورٹی اینڈ اسٹیبلٹی آف پاکستان. اس کے بغیر آپ کی معاملات جو ہیں وہ حل نہیں ہو سکتے. ریاست ہے تو سیاست ہے, ریاست ہے تو جان ہے, ریاست ہے تو نام ہے. آر وی اے ہارڈ اسٹیٹ؟ انفارچونیٹلی ناٹ. ایک وہ ریاست جس میں تمام معاملات آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق ہوں, دیٹ از what is a hard state. It doesn't mean a military run state. It doesn't mean a armed forces dominated state. پاک فوج نے مسائل کے حل کے لیے گڈ گورننس لازمی قرار دے دی. اچھی حکمرانی پاکستان کے عوام کا حق ہے. اس کے بغیر معاملات حل نہیں ہو سکتے. آبادی 4 گنا بڑھ گئی, صوبے وہی 4 ہیں. سیاست دانوں سمیت تمام جماعتیں مسائل حل کرنے کی خواہش مند ہے. نئے صوبوں یا انتظامی یونٹس کا فیصلہ ہمیں نہیں, عوام کو کرنا ہے. عوام گورننس سے مطمئن ہے تو ٹھیک, نہیں تو آئین کے مطابق فیصلہ کرے. اچھی حکمرانی کے لیے انتظامی ریسیٹ ضروری ہے تو پھر اسے ہو جانا چاہیے. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی میڈیا بریفنگ. ترجمان پاک فوج نے نئے صوبوں سے متعلق محسن نقوی کا بیان ان کی ذاتی رائے قرار دے دیا. کہا بدقسمتی سے ہم ہارڈ سٹیٹ نہیں ہے. ہارڈ سٹیٹ کا مطلب ہے جن میں کوئی ایلیٹ نہ ہو. ہارڈ سٹیٹ وہ ہے جہاں آئین اور قانون سب کے لیے برابر ہو. ہارڈ سٹیٹ کا مطلب یہ نہیں کہ ملٹری ریاست چلا رہی ہو. ریاست ہے تو سیاست ہے. سیاست تو ہم سب کی جان ہے. پاکستان ہی ہماری پہلی اور آخری پہچان ہے. آئین کا آرٹیکل 5 بالکل واضح کہتا ہے وفاداری صرف ریاست سے ہوگی. کیا ہم اپنے حقوق کی بات کرنے سے پہلے اپنے فرائض سے آگاہ ہے؟ ریاست کے ساتھ وفاداری ہر شہری کا بنیادی فرض ہے. کشمیر بنے گا پاکستان. کشمیر پاکستان کا اٹوٹ انگ تھا, ہے اور رہے گا. ریاست کے سارے بچے ہیں لیکن کشمیر سب سے لاڈلا ہے. کشمیر تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا ہے. یہ کشمیریوں نے طے کرنا ہے انہوں نے پاکستان سے ملنا ہے یا بھارت سے. جو کشمیری وہاں سے آئے وہ کیوں چھوڑ کر آئے؟ کیونکہ وہاں ظلم کا نظام ہے.
بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں 10 لاکھ کے قریب سیکیورٹی فورسز لگائی ہوئی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا بھارت کی 2019 میں بھی طبیعت صاف کی تھی، 2025 میں تو اگلی پچھلی طبیعتیں صاف ہو گئی۔ مقبوضہ کشمیر کے لوگ پوچھ رہے ہیں پہلگام میں تمہاری سیکیورٹی کدھر تھی؟ سعودی عرب خادم حرمین شریفین پاکستان محافظ حرمین شریفین ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کا خاص اسٹریٹجک تعلق ہے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مذہب، تاریخ اور جذباتی انداز میں جڑے ہیں۔ ہم اپنے معاہدوں اور وعدوں پر قائم رہنے والے لوگ ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں پاکستان اور یو اے ای برادر ملک ہے، دونوں بڑے گہرے تعلقات ہیں۔ پاکستان اور امارات کے تعلقات پر سوشل میڈیا پر غیر منطقی معروضات دی جاتی ہے۔ دنیا میں کوئی دو ملک ایسے نہیں ہوتے جن کا ہر چیز پر نقطہ نظر ایک ہو۔ پروپیگنڈا کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ شہیدوں سے متعلق مولانا نے جو بات کی وہ ناقابل فہم ہے۔ شہداء کے بارے میں ایسی بات کی گئی جس سے بھارت خوش ہوتا ہے۔ ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا پاک فوج فلسفہ شہادت کے پیچھے کھڑی ہے۔ شہید ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ کو لگتا ہے وہ یہ سب پیسے کے لیے کرتے ہیں؟ بہادر جوان وطن کا دفاع کرتے شہید ہوئے، وہ دلیر ہے۔ کارگل کے جوانوں نے بہادری کی مثال قائم کی اور شہادت پائی۔ وردی پہن کر ہم نے اپنا آج آپ کے کل کے لیے قربان کرنے کی نیت کی ہے۔ ریاست کو سیاست کی نہیں، ریاست کو ریاست کی ضرورت ہے۔ شہید کا الزام بھی ریاست پر ڈال کر عجیب الزامات لگائے جاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے بلوچ قوم کو لا حاصل جنگ میں ڈالا گیا، اس کا مقابلہ کریں گے۔ ملک توڑنے کی کوشش کرنے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ بلوچستان میں امن کا سورج پوری آب و تاب سے چمکے گا۔ بلوچستان کے علاقے سورینج میں کوئلے کی کان میں گیس دھماکہ، 32 کان جاں بحق، 2 کی تلاش جاری۔ المناک حادثے میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد دم توڑ گئے۔ بلوچستان حکومت کا جاں بحق افراد کے لواحقین کو 5 لاکھ، زخمیوں کو 3 لاکھ فی گز دینے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے ابتدائی تحقیقات کی رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا حادثے پر گہرے دکھ کا اظہار۔ کراکرم کی چوٹی براڈ پیک پر لاپتہ کوہ پیماؤں کی تلاش جاری۔ ریسکیو اینڈ سرچ آپریشن کے دوران 10 میں سے 2 کوہ پیماؤں کی لاشیں سکردو پہنچا دی گئی۔ لاپتہ ٹیم میں امریکہ، نیپال، عمان اور پاکستان سے تعلق رکھنے والے کوہ پیما شامل۔ گزشتہ روز براڈ پیک سر کرنے کی کوشش میں ٹیم اچانک برفانی تودے کی زد میں آ گئی تھی۔ دارالحکومت اسلام آباد میں موسلادھار بارش، بارہ کہو میں اور گرد و نواح میں ندی نالے ابل پڑے، کئی علاقے ڈوب گئے، پانی گھروں دکانوں میں داخل۔ راولپنڈی کی آفندی کالونی، ڈھوک کالا خان، شکریال اور فوجی کالونی تالاب میں تبدیل۔ گلیوں اور بازاروں میں پانی جمع، گاڑیوں اور موٹر سائیکلیں پانی میں بند۔ نالہ لئی کی سطح 6 فٹ تک بلند ہو گئی۔ مصریال روڈ فرینڈز کالونی میں بچہ نالے میں ڈوب گیا۔ پنڈی گیپ میں نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے ڈیم کا بند ٹوٹنے سے پانی گاؤں میں داخل۔ سیلابی ریلے سے کئی گھروں کو نقصان پہنچا، متعدد بجلی کے کھمبے گر گئے۔ لاہور، نارووال، ملتان سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش۔ لاہور سے ملحقہ تحصیل فیروزوالا میں نالہ بھیڑ اور نالہ ڈیک کی تباہ کاریاں، بند ٹوٹنے سے متعدد آبادیوں اور دیہات میں سیلابی صورتحال۔ کئی مقامات پر 6 فٹ تک پانی جمع، پٹھان کالونی تاحال زیر آب۔ بڑی تعداد میں متاثرین ڈائریا، بخار، سکن الرجی اور دیگر امراض میں مبتلا۔ سیلابی پانی میں بہہ کر سانپ بھی آبادی میں آگے۔ زہریلے سانپوں کے کاٹنے کے 3 واقعات رپورٹ۔ ادھر سوابی میں کازوے روڈ سیلابی پانی میں بہہ گیا۔ مانسہرہ میں موسلادھار بارش، ناران روڈ کو آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا۔ بورڈ آف پیس نے غزہ میں حماس کے غیر مسلح ہونے کا معاہدہ کر لیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، معاہدہ غزہ میں نئی فلسطینی حکومت کے قیام کی جانب اہم قدم قرار دیا۔ کہا غزہ کو غیر مسلح کرتے ہی اسرائیلی فوج واپس چلی جائے گی۔ معاہدہ مرحلہ وار اور منظم طریقے سے نافذ کیا جائے گا۔ بین الاقوامی استحکام فورس نئی فلسطینی پولیس کے ساتھ کام کرے گی۔ غزہ کی ذمہ داری نئی فلسطینی فورس سنبھالے گی۔
اوگرا کی تنظیم نو کے لیے حکومت ہر قسم کی پیشہ ورانہ مہارت فراہم کرے گی۔ وفاقی حکومت عوام کے ایک ایک پیسے کا تحفظ کرے گی، کسی کو عوام کے استحصال اور سسٹم میں مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے۔ منظور شدہ پالیسی کے تحت آئل ریفائنریوں کی اپ گریڈیشن کا کام تیز کیا جائے۔ وزیر اعظم کا اوگرا کی اصلاحات سے متعلق اجلاس سے خطاب۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے کنٹری ڈائریکٹر ورلڈ بینک کی ملاقات۔ وفد نے پاکستان کے مالیاتی نظم و ضبط سمیت مختلف پالیسی سفارشات پیش کی۔ وزیر اعظم کی رپورٹ کا تفصیلی جائزہ لینے کے لیے اعلیٰ سطحی کمیٹی قائم کرنے کی ہدایت۔ عالمی بینک کے ساتھ پاکستان کی دیرینہ شراکت داری کو سراہا۔ شہباز شریف نے کہا عالمی بینک کا پیش کردہ تجزیہ اور تقابلی جائزہ لائق تحسین ہے۔ حکومت معاشی استحکام اور پائیدار ترقی کے لیے اصلاحات کے ایجنڈے پر گامزن ہے۔ ستھرا پنجاب کے بعد اب ہر گھر تک پہنچے گا صاف پانی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے 5 دن میں صوبے میں صاف پانی کی فراہمی کا پلان طلب کر لیا۔ صاف پانی اتھارٹی پنجاب کو ری اسٹرکچر کر کے جدید خطوط پر اپ گریڈ کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے بہاول نگر کے ارکان صوبائی اسمبلی کی ملاقات۔ سیاسی صورتحال، ترقیاتی پروجیکٹس اور حلقے کے مسائل پر گفتگو۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ارکان کو عوامی مسائل کے حل کی یقین دہانی، کہا پنجاب کو گڈ گورننس اور ترقی میں دیگر صوبوں سے آگے لے کر جائیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ سے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے تاجروں صنعتکاروں کی ملاقات۔ تمام چیمبرز آف کامرس نے اپنے صوبوں کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال اور درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ محسن نقوی نے وفد کو ملک خصوصاً دونوں صوبوں میں سیکیورٹی صورتحال اور حکومتی اقدامات سے آگاہ کیا۔ وزیر داخلہ کی تاجر برادری کو مکمل تعاون کا یقین دہانی۔ کرپشن اور تباہی کا دوسرا نام پیپلز پارٹی ہے۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں تو یہ سچ بولتے ہیں۔ یہ سب فارم 47 سے حکومت میں آئے۔ جماعت اسلامی کراچی کے امیر منم ظفر کی پریس کانفرنس کہتے ہیں وزیر داخلہ نے درست کہا، یہ سسٹم تباہ ہو چکا۔ ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں موجودہ سسٹم ناکام ہے۔ ایسا نظام ہونا چاہیے جس میں انصاف اور میرٹ ہو۔ اوگرا نے ایل پی جی کی قیمت میں 13 روپے فی کلو اضافہ کر دیا۔ اگست کے لیے ایل پی جی کی قیمت 254 روپے فی کلو مقرر۔ گھریلو سلنڈر 152 اور کمرشل سلنڈر 585 روپے مہنگا، نوٹیفیکیشن جاری۔